اگر عید شریعت کے اندر دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کا جو دن آتا ہے اہم دن جمعہ، اس کو عید قرار کیوں دیا ہے؟ اور بات حقیقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو ہفتے کی عید قرار دیا ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جب عید دو ہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کیوں کہا؟ تو مطلب یہ کہ عید دو نہیں، دو سے زیادہ ہے، 3 بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہیں، تو ہم نے میلاد النبی کے ساتھ عید کا لفظ لگا دیا۔ یہ ان کا کہنا ہے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کی ایک بھونڈی دلیل ہے۔ بھونڈی دلیل یہ اس طور پر ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید قرار دیا، جس موقع پر دیا، کیا اس موقع پر یا اس موقع سے پہلے 12 ربیع الاول جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ تاریخ آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید قرار دیا ہے اور آپ 12 ربیع الاول میں پیدا ہو چکے ہیں، تو اس سے پہلے بھی 12 ربیع الاول آیا ہوگا اور اس کے بعد بھی 12 ربیع الاول آیا ہوگا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید قرار دیا تو 12 ربیع الاول کو عید قرار کیوں نہیں دیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ میری پیدائش کا دن خوشی کا دن ہے، اس کو بھی عید قرار دینا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں، ذہن میں، علم میں یہ بات تھی کہ ہاں یہ میری پیدائش کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس دن کو عید کا دن قرار نہیں دیا۔ میں بتا چکا ہوں کیوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا اس بات کا کہ اگر اس کو عید قرار دے دیا گیا تو پھر اس عید کے عنوان سے بھی وہ تمام کے تمام خرافات اور وہ تمام کے تمام بدعمالیاں انجام دی جائیں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے دی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو تو ہفتے کی عید کہا، لیکن سال کی عید 12 ربیع الاول کو نہیں کہا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت دو ہی عیدیں قرار دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور جو ہفتے کی تیسری عید قرار دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ مسلمان جو ظاہراً مسلمان ہیں، جو اپنی مصروفیات کی بنا پر، اپنی مشغولیات کی بنا پر نماز کے لیے ہفتے ہفتے نہیں آ پاتے ہیں، وہ جمعہ کے دن اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے اکٹھا ہو کر کے نماز کے لیے آ جائیں۔ اور یہی حکم اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی دیا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو کام دھندے چھوڑو اور نماز کی طرف آ جاؤ، یعنی جمعہ کے دن اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھ لو۔ گویا کہ نماز کی بھیڑ کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے اس کو عید کا دن قرار دیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ بہرحال 12 ربیع الاول کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو شام کے وقت میں یا تو عصر کے بعد یا پھر بعد نماز مغرب جگہ جگہ گھروں پر یا بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر یا بڑے بڑے میرج ہوم کے اندر محفل میلاد کے نام سے ایک محفل سجائی جاتی ہے، اور اس کے اندر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ان محفلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ بنفس نفیس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ بنفس نفیس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے ساتھ تشریف لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، وہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آ کر کے شریک ہوتے ہیں اور اس درود و سلام کو سن کر کے خوش ہوتے ہیں، اور عقیدہ یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ جو اس محفل کے اندر شریک ہوگا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کے شام کی وقت میں جو محفلیں سجائی جاتی ہیں میلاد النبی کے عنوان سے، اس کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اب پہلی بات یہ کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو ظاہر کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی، کیا اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے پاس بنفس نفیس تشریف لائے، ملاقات کی؟ کوئی صحابی یا صحابیات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تھے، بنفس نفیس تشریف لے کر کے آئے تھے اور مجھ سے مصافحہ ہوا، مجھ سے بات بھی ہوئی؟ اگر کوئی صحابی اس بات کی گواہی دیتا ہے تو یہ بات مان لی جائے گی کہ ہاں میلاد النبی کی
محفلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں، اور اگر کوئی صحابی یا صحابیات گواہی نہیں دیتے ہیں تو پھر یہ صرف ایک اپنا بھونڈا عقیدہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چھوڑیں آپ صحابی صحابیات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 2 مہینے کے بعد، اگست کے مہینے میں۔ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چینی نہیں تھی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائیگی کا غم نہیں تھا؟ کہ حضرت فاطمہ نے کبھی اس بات کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 مہینوں کے اندر میرے پاس تشریف لائے، میرے ابا سے میری ملاقات ہوئی، میری بات چیت ہوئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اس چیز کو بیان نہیں کیا۔ اس سے آگے چلیے آپ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے ساری بیویوں میں، ان کی وفات ہوتی ہے 50 ہجری میں۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے کر کے آئے اور مجھ سے بات چیت کری، مجھ سے ملاقات ہوئی؟ حضرت عائشہ نے اس کی بالکل بھی گواہی نہیں دی۔ اور آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کی وفات 61 ہجری میں ہوئی۔ کہ حضرت حسن حضرت حسین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بنفس نفیس تشریف لائے اور ملاقات کی ہو؟ حضرت نہ تو حضرت حسن کی روایتوں سے ملتا ہے، نہ حضرت حسین کی روایتوں سے ملتا ہے۔ تو پھر ہمارا یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری میلاد کی محفلوں میں بنفس نفیس آتے ہیں اور درود و سلام سنتے ہیں اور وہاں بیٹھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ صرف ایک بیہودہ عقیدہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اور آپ مجھے ذرا عقل سے بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صلی علیہ، جس نے میرے اوپر درود بھیجا، عند قبری، میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے، سمعتہ، میں اس کو خود سنتا ہوں، ومن صلی، اور جس نے درود بھیجا علیہ، میرے اوپر، نائبا، دور سے، جو میری قبر کے پاس موجود نہیں ہے، ابلغتہ، تو ایک فرشتہ اس کے درود کو میرے پاس پہنچاتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود محفلوں میں آ کر کے درود و سلام سنتے ہیں اور اپنے کانوں سے سنتے ہیں تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صاف کہہ رہا ہے کہ جو میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے درود پڑھتا ہے اسے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے، جو میرے پاس موجود نہیں ہوتا، ایک فرشتہ اللہ نے وہاں مقرر کر رکھا ہے، وہ درود لے کر کے آتا ہے، سلام لے کر کے آتا ہے اور میرے قبر کے پاس پیش کرتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اثر کے اندر زندہ ہے، لیکن دنیا کے اندر تشریف نہیں لا سکتے۔ اب آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، ہاں قبر اثر کے اندر آپ زندہ ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر درود بھیجا ہوا سنتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات، آپ مجھے عقل پر زور دے کر کے بتائیں، ایک ایسا مسلمان جو 12 ربیع الاول کے دن صبح اٹھتا ہے 9 بجے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جس کے چہرے پر کرتا پاجامہ نہیں ہے، جو 5 وقتہ نمازی نہیں ہے، جس کے پاس دین اسلام کو ظاہر کرنے کا کوئی پکا عمل نہیں ہے، وہ جب شریک ہوتا ہے محفل میلاد میں اور درود پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود سننے کے لیے آئے ہیں، یعنی ایک ایسا فاسق اور فاجر مسلمان جو گناہوں بھری زندگی کاٹ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی بارگاہ میں غلام بن کر کے آئیں گے اور اس کا درود سنیں گے۔ کبھی زندگی میں مسجد کی طرف رخ نہیں کیا، دن بھر گزر جاتا ہے پٹیوں پر بیٹھے ہوئے، اذان سنتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر بھی نہیں آتا اٹھ کر کے، اور جب درود پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ جاتے ہیں درود سلام سننے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محفل میں کیسے آئیں گے؟ ذرا مجھے بتائیں کہ جہاں پر عورتیں بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہے، عورتیں بے پردہ ہیں، مسلمانوں کے چہرے پر داڑیاں نہیں ہیں، ہلہ ہو رہا ہے، ڈی جے بج رہے ہیں، اور وہاں عقیدہ یہ رکھا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آئے ہیں اور ہمارا درود و سلام سن کر کے گئے اور ہماری مغفرت کروا دی۔ عقل پر زور دینے والی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس
ذکر کے قابل ہے, ذکر کرنا چاہیے. میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہیں کرنا چاہیے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, ایمان کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہر زبان پر ہونا چاہیے, چاہے مسلمان کتنے ہی کم درجے کا ہو, کتنے ہی اعلیٰ درجے کا ہو. اس مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر مسجدوں سے ہونا چاہیے, خانقاہوں سے ہونا چاہیے, مدرسوں سے ہونا چاہیے, مسجدوں سے ہونا چاہیے, گھروں کے اندر ہونا چاہیے, ہر فرض نماز کے بعد ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اجاگر کرنا چاہیے. آپ کے معاملات کیا تھے, بیویوں سے سلوک کیا تھے, رشتہ داروں سے سلوک کیا تھے, پڑوسیوں کا حق آپ نے کیسے ادا کیا, آپ غیروں سے کیسے ملتے تھے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا کیسا تھا. آپ پورے مہینے اس کا تذکرہ کریں, کون منع کرتا ہے, کسی نے منع نہیں کیا, آپ پورے مہینے اس کا تذکرہ کریں. لیکن سال میں صرف ایک دن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا حق یہ ہے کہ ہم سال کا ایک دن متعین کر لیں اور اس میں ہمارے جذبات بے قابو ہو جائیں, اور اتنے بے قابو ہو جائیں کہ ہم سوچ بھی نہ پائیں کہ ہم حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں. ڈی جے لگا کر کے, چہروں سے داڑیاں منڈا کر کے, عورتوں کو ساتھ لے کر کے, اور روڈوں پر ہو اللہ کر رہے ہیں, دوسروں کا راستہ روک رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. یہ محبت نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو, آپ کی سنتوں کو کچلنا ہے, آپ کی کچھ سنتوں کو ختم کر دینا ہے. یہ طریقہ نہیں. آپ ذکر خیر کریں, پورے مہینے آپ ذکر خیر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہر امتی پر فرض ہے, ایسے ہی جیسے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. اگر کوئی شخص, کہنا تو دور کی بات ہے, دل کے اندر یہ گمان رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہیں ہونا چاہیے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر کس کا کریں گے؟ اس نبی کا ذکر نہیں کریں گے جس نبی نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے, دین حق ہم تک پہنچایا ہے, سارے کے سارے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں, اور اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے پہنچایا ہے. ہم اس کا ذکر خیر نہیں کریں گے؟ ہم بالکل کریں گے, لیکن ایسا طریقہ بالکل بھی اختیار نہیں کریں گے جو طریقہ ہمارے دین کو, ہمارے نبی کی سنتوں کو, ہمارے نبی کی زندگی کو مسمار کرنے والا ہے. ایسا طریقہ بالکل بھی اختیار نہیں کیا جائے گا. جو عقیدہ رکھا جاتا ہے یہ بالکل سراسر غلط عقیدہ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ محفلیں سجائیں لیکن دن کی تعین کیے بغیر, دن کی تعین کیے بغیر کہ 12 ربیع الاول آئے گا, بعد نماز عصر, بعد نماز مغرب, باقاعدہ اعلان کیا جائے گا محلوں کے اندر, اور پھر محفل سجے گی, اور محفل بھی ایسی سجے گی کہ وہاں عورتیں بھی موجود ہوں گی, بے پردہ لڑکیاں بھی موجود ہوں گی, نوجوان لڑکے بھی موجود ہوں گے, ادھر سے اکٹھے ہو رہے ہوں گے, ادھر سے اکٹھے ہو رہے ہوں گے, 2 منٹ صلاۃ السلام پڑھا جائے گا, پھر اس کے بعد قوالیاں شروع کر دی جائیں گی, پھر اس کے بعد ناچ گانا شروع کر دیا جائے گا. یہ محفل میلاد نہیں ہے, یہ محفل شیطان ہوا کرتا ہے, یہ محفل شیطان ہے. شیطان نے برگلا دیا ہے ہمیں, شیطان نے ہمیں اس راستے پر ڈال دیا ہے جس راستے پر آج دوسری قومیں چل پڑی ہیں, دوسری قومیں چل رہی ہیں, ان کے نقش قدم پر ہمیں ڈال دیا گیا ہے. یہ محفل میلاد نہیں ہے. محفل میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے, جب بھی آپ کے ذہن میں تصور آئے, جب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں تو زبان کو حرکت دیں اور کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یا جب بھی آپ کے ذہن میں نہ آئے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آئے گا تو آپ ایک ٹائم متعین کریں. آپ عصر کے بعد کا ٹائم متعین کریں, مغرب بعد کا ٹائم متعین کریں, مسجد کے اندر بیٹھ کر کے خاموشی کے ساتھ بغیر شور و شغف کیے آپ ورد کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو بستر پر لیٹنے کے بعد ہر آدمی فری ہوتا ہے, ہر آدمی فری ہوتا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ بستر پر لیٹیں, ذکر کریں, اللہ کا ذکر کریں پہلے, اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو جائیں. دیکھیے آپ کی زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے گی, خواب میں زیارت ہو جائے گی. کہ بزرگوں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت نہیں کی, ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل یہی تھا کہ بستر پہ لیٹتے تھے تو زبان پر درود و سلام ہوا کرتا تھا اور پڑھتے پڑھتے سو جایا کرتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی. یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کا, میلاد منانے کا. میلاد منانے کی کوئی منع نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مسلمان نہیں, کون منائے گا؟
مسلمان ہی بنائیں گے، لیکن طریقہ غلط اختیار نہیں کیا جائے گا. طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کے بعد صحابہ کا طریقہ تھا، ان کے بعد ائمہ کا طریقہ تھا، ان کے بعد بزرگان دین کا طریقہ تھا. پتہ نہیں اللہ جانے مولوی تھے یا نہیں تھے، میں نہیں جانتا، میں بس ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ دلیل دے رہے تھے جلوس محمدی کو ثابت کرنے کی. آپ سنیں کیسے دلیل دے رہے تھے، آپ کو بھی ہنسی آئے گی. ان کا کہنا تھا کہ ایک صحابی رسول ایمان لے کر کے آئے، بزرگ تھے بیچارے، بڑے بوڑھے تھے، ایمان لے کر کے آئے. ایمان لانے کے بعد جب وہ مسلمان ہو گئے تو اس وقت زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کا، یعنی آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے آپ. ان صحابی نے پوچھا جو ایمان لے کر کے آئے تھے کہ اللہ کے رسول کیا آپ ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا جی ہاں میں روانہ ہو رہا ہوں. اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ صحابی موجود تھے جو ایمان لا چکے تھے، وہ صحابی بھی شامل ہوئے. ان صحابی نے کہا جو ایمان لے کر کے آئے تھے کہ اللہ کے رسول جب یہ سارے صحابی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، تو کیوں نہ ایک وفد بنا کر کے چلا جائے تاکہ کفار اور دشمن ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب مل کر کے وفد بنا کر کے چلے ہیں اور ہجرت کر کے چلے، ہجرت کے لیے نکلے ہیں. تو یہ وفد بنانا اسی کو جلوس کہا جاتا ہے. بتاؤ آپ عقل پر پتھر مارو گے آپ اپنے. ہجرت کے واقعے کو اس نے جلوس محمدی سے ثابت کر دیا. کتنی حیرت کی بات ہے. دوسرا شخص دلیل دے رہا تھا، ایک دوسرا مولوی، وہ کہہ رہا تھا میلاد پر خوشیاں بانٹنا یہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. بھائی کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر مٹھائی تقسیم کی تھی. اس مٹھائی تقسیم کرنے کا بدلہ اللہ نے اس کو یہ دیا کہ جب اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کے اوپر عذاب کی تخفیف کر دی جائے گی، عذاب ہلکا کر دیا جائے گا. تو دیکھو ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر مٹھائی بانٹی، اس کے عوض میں اللہ نے اس کے عذاب کو ہلکا کر دیا. اب بتاؤ میلاد پر مٹھائی بانٹنا ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ اب عوام کیا کہے گی؟ ہاں بھائی ثابت ہے، بالکل ثابت ہے. جب ابو لہب پر عذاب ہلکا ہو رہا ہے تو بھائی ظاہر سی بات ہے مٹھائی بانٹنا ثابت ہے. لیکن جو عقل مند ہوگا وہ پوچھ لے گا، وہ سوال کر دے گا بھائی مٹھائی ابو لہب نے بانٹی تھی، اگر تم ابو لہب بن کر کے بانٹ رہے ہو تو ہم بھی کہتے ہیں بانٹو جائز. اگر ابو لہب بن کر کے بانٹ رہے ہو تو بانٹو جائز ہے، ہم بھی کہتے ہیں. اور اگر ابو لہب بن کر کے نہیں بانٹ رہے ہو، مسلمان بن کر کے بانٹ رہے ہو، تو دلیل ایسی لے کر کے آؤ کہ جو کسی مسلمان نے کسی صحابی نہ بانٹی. ایسی دلیل لے کر کے آؤ. ابو لہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور موٹی سی بات ہے، اگر ابو لہب کو اس وقت پتا ہوتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے جس کی میں مٹھائی بانٹ رہا ہوں یہ آگے جا کر کے اسی کے معبودوں کو ختم کر دے گا، اسی کے معبودان باطلہ کو کی لنکا لگا دے گا. اگر ابو لہب کو یہ پتا ہوتا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور ہمارے ساری فرضی خداؤں کو ختم کر دے گا، تو ابو لہب مٹھائی بانٹتا. ابو لہب مٹھائی بانٹتا. اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. اس نے مٹھائی بانٹی لیکن انجانے میں بانٹی. اسے لگا کہ جیسے اور بچے میرے خاندان میں پیدا ہوئے میں نے بھی انہی بچوں کی طرح یہ بچہ بھی ہے، میں مٹھائی بانٹ دیتا ہوں. اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ اور بچوں سے سب سے زیادہ الگ ہے، یہ بچہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا، ہمارے معبودوں کو ختم کر دے گا، تو ابو لہب اسی وقت کوشش کرتا ہے اس بچے کو مارنے کی. نعوذ باللہ. اس کو پتا نہیں تھا تو ابو لہب سے دلیل نہیں دی جائے گی، کیونکہ ابو لہب کافر تھا اور کافر کا عمل شریعت کے اندر حجت کسی بھی شکل میں نہیں ہو سکتا، کسی بھی شکل میں. جب اس امت کے علماء کا عمل حجت نہیں ہے تو ایک کافر کا عمل حجت کیسے ہو جائے گا؟ لیکن میلاد منانے والے ان کو تو صرف دلیل چاہیے، چاہے کیسی بھی دلیل دے دیتے ہیں دلیل. اس بہت سارے عقیدے میلاد النبی کے تعلق سے چلتے ہیں اور بہت بحث و مباحثہ ہوتا ہے. آپ صاف بات سمجھ لیں، میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی عمل جو آپ انجام دیں آپ اس عمل کو صحابہ کے ترازو میں رکھ کر کے تول دیں، صحابہ کے ترازو میں کہ صحابہ نے اس عمل کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا. اگر دیا ہے فبہا، بہت بہتر ہے، ہم بھی کریں گے. اور اگر نہیں دیا تو ہم اس راہ کے علاوہ کسی دوسری راہ پر نہیں جائیں گے جس راہ پر صحابہ چل کر کے گئے، کیونکہ وہی اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق ہے.
سیدھے راستے کا مشتاق وہی ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے.